ابھی دکھا دیتے ہیں. یہ پیارے بھائی یار ویسے بڑی افسوس کی بات ہے، انہوں نے کیوں آپ سے چھپایا، یہ میرے پلے نہیں پڑتی بات. پیارے بھائی بلکہ تیسرا والیوم دکھائیں اس کا، تیسرا. یہ دیکھیں جی، پیج نمبر 161، امام ذہبی کی میزان الاعتدال فی نقد الرجال، رجال کی کتاب ہے، پیج نمبر 161. یہ زید بن وہب کے تذکرے میں ترجمہ نمبر 3034 ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جلیل القدر ثقہ تابعین میں سے ان سے استدلال کرنے پر اتفاق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے حضرت عمر کی ایک عبارت نقل کی ہے. حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ اے حذیفہ اللہ کی قسم، یہ پڑھ دیں، آپ تو بلش مار رہے ہیں میری جان. یہ پڑھ دیں نا، یہ کیا لکھا ہے؟ میں ٹھیک ہے. باللہ انا من المنافقین، میں منافقوں میں سے ہوں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں جی بتائیں. انجینئر صاحب کا ذرا کلپ دیکھ لیجئے اسی حوالے سے، اسی طرح سے. مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کہنا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو پہ جانے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے. اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء صرف زبان آپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلے ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے. وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں گے یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے علماء یہ کہیں گے باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا. آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی، او یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلا نہ کر کے، نبی تو انہوں دس کے گیا تھے تسی آ رہے ہو گلا نہیں کرنی ہو، اللہ دے بندے ہو نبی نال ٹکر لیندے ہو. بھائی اسی طرح نبی نال ٹکر لیندے. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میری بیوی پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے. اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے تو یقیناً آپ بتا گئے، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے. ابھی یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، ہاں جی، یا حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. خاکم بدہن، ہاں جی، نقل کفر نباشت، یہ ان 12 میں تو نہیں ہے. معاذ اللہ لحاظ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ اہل تشیع میں سر میں وہی عرض کرنے والا ہوں، میں وہی عرض کرنے والا ہوں کہ اہل تشیع کی یہ کتابیں ہیں. یہ کتاب کس کی؟ امام ذہبی. یہ اہل تشیع کہاں سے ہے؟ شیعہ مذہب کا کٹر دشمن تھا بھائی. اس سے بڑا ذہبی اور امام ابن حجر اسقلانی سے بڑا دنیا اہل سنت میں کوئی اصول حدیث کا ماہر ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے صحیح ہے یہ کون سا شیعہ آ گیا بھائی اللہ کے بندے، یہ امام ہے اہل سنت کا اتنا بڑا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے.